ہمارے کچھ مولوی وہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے کچھ تو شرم کرو مولوی، تو کب تک سرکار کے کھاتا رہے گا؟ خدا مولوی سے بچائے، کیونکہ وہ آتا ہے فقہا کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو سب کو تباہ کرتا ہے۔ یہ لال مسجد کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس وقت میں اکابر علماء کرام نے بیانات دیے تھے۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ حضرت استاد صاحب پھر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، حالانکہ یہ سب اکابر جو تھے یہ ہمارے بڑے بزرگ تھے اور اس وقت اس کے عینی شاہد بھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ مذاکرات میں بھی حصہ لیا۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادتوں کی اور بچیوں میں شہادتوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو حضرت استاد صاحب ان بیانات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ تو جب مجھے اس کا علم ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، پھر میں نے اس کی پوری تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو مختلف مواقع میں، جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستان کے بڑے علماء میں سے کوئی ایسا ہوگا جس سے میں نے بات نہیں کی، تو میں نے اپنے طور پہ طلباء میں، اساتذہ میں، علماء کرام میں اس بات کو میں نے پہنچایا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ طالبات کی بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ لاپتہ ہوئی ہیں۔ تو جیسے ضرب مومن میں چیزیں چھپتی رہیں تو اور بھی بہت سارے حضرات تھے، اور یہ میں اسی بات کو پھر ایک دفعہ اس حوالے سے بھی دہراؤں گا کہ ہمارے مدارس میں ریسرچ کا اور تحقیق کا باقاعدہ کوئی نظم ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ تحقیق کر رہا ہوں کہ میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ طالبات کی بڑے پیمانے پہ نہ شہادتیں ہوئی ہیں، نہ خواتین وہاں لاپتہ ہوئی ہیں، لیکن میرے ہی مدرسے کا اتنا بڑا جو ہفتہ روزہ تھا اس پہ کیا کچھ چھپ رہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اگر ضرب مومن کی طرح، اور اس زمانے میں تو لوگ ضرب مومن سے ہی لیتے تھے، اس زمانے میں ضرب مومن سے ہی ساری خبریں لی جاتی تھی روزنامہ اسلام پہ، تو جب ضرب مومن کا یہ حال تھا تو پھر ظاہر ہے کہ باقی لوگ پھر اسی سے لیتے تھے، اسی کو معتبر بھی سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود جیسے میں نے پہلے بھی اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ جتنے بھی حضرات کی یہ ویڈیوز آئیں گی ان کی ہم پوری تحقیق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقاعدہ اس کا رجوع بھی کریں گے اگر اس کا ثبوت مل گیا تو۔ اور سب سے بڑی بات جس کو میں بہت زور دے کر کہوں گا کہ جب وفاق المدارس نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور اس میں پنڈی اسلام آباد کی جو جمعیت اہل سنت تھی اس کے بڑے سب حضرات اس میں شامل تھے، یا اصالتاً شامل تھے یا نیابتاً شامل تھے، ان میں سے سوائے قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باقی سارے ابھی حیات ہیں۔ وفاق المدارس بھی ہے تو وہ بتا دیں، اگر وفاق المدارس کی اس کمیٹی کی یہی تحقیق تھی کہ طالبات بڑے پیمانے پہ شہید ہوئی ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اسے رجوع کر لوں گا۔ لیکن ایسی کہ فلاں جگہ کسی نے دیکھا ہے تو اس کی تحقیقات کریں۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ دین کی خبریں پتہ نہیں کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن وفاق المدارس کی جو کمیٹی تھی، ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، لیکن وفاق المدارس کی کمیٹی پر تو اعتماد ہونا چاہیے۔ اور وفاق المدارس کی کمیٹی میں سارے وہ حضرات تھے جو اسلام آباد پنڈی کے رہنے والے تھے، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں سب سے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہوں گا کہ لوگوں کی جو بیانات ہیں اس سے زیادہ ام احسان، مولانا عبدالعزیز صاحب اور یہاں وفاق المدارس اور یہاں کے جو علماء کرام ہیں پنڈی اسلام آباد کے، ان کی رائے معتبر ہوگی، زیادہ معتبر ہونی چاہیے۔ ایک آدمی ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے ساخل عشیرت، یہ قبیلے کا بہت برا انسان ہے، اس سے بچو، یہ قبیلہ کا برا قسم کا انسان بہت برا ہے۔ اور جب وہ آ گیا رسول پاک ان کے لیے اٹھے اور حضرت اس سے ملے، اخلاق کے ساتھ ملے، لیکن یہ غیبت میں نہیں آ رہا۔ اور جب وہ چلے گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بے ساخل عشیرت، قبیلہ کا بہت برا آدمی ہے، اور آ گئے تو آپ نرمی سے پیش آ گئے۔ فرمایا کہ میں بد اخلاق نہیں ہوں، میں سخت آدمی نہیں ہوں، میں تو اخلاق سے اس سے پیش آ جاؤں گا، لیکن اس کی جو میں نے برائی بیان کی ہے وہ اس لیے کہ خلق خدا اس سے بچ جائے، اس لیے برے کو برا بھی نہ کہیں۔ ہمارے عجیب ہے، ہمارے اللہ کو بڑا حکمران ہمارے اس قسم کے کہ برے کو میں پرویز مشرف کو کیسے اچھا کہہ دوں، میں اس کو کیسے اچھا کہہ دوں؟ عجیب لوگ ہیں ہمارے، عجیب لوگ ہیں۔ اور وہ کہتا ہے، وہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میری ماں رقص کرتی تھی، میری ماں بے حیا قسم کی تھی، رقص کرتی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس بات کو سمجھ لینا، سمجھے کتنے ظلم و زیادتی کی، کتنے ظلم، اتنا تو رونے کا حق ہے۔ اور مسجدیں منہدم کر کے، اور بچوں کو، ہمارے کچھ مولوی وہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے کچھ تو شرم کرو مولوی، تو کب تک سرکار کے کھاتا رہے گا؟ خدا مولوی سے بچائے، کیونکہ وہ آتا ہے فقہا کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا ہے تو سب کو تباہ کرتا ہے۔ اس قسم کے، تو میں اس کو کس طرح کہہ دوں؟ ہمیں جوتا بھی مار دیں اور ہمیں رونے کا بھی حق حاصل نہ ہو۔ مفتی صاحب جامعۃ الرشید کراچی کے محتمم ہیں مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، انہوں نے لال مسجد والوں کے خلاف کچھ باتیں کر دی ہیں، آپ کا انتظار ہے آپ اس پر کچھ تفصیل دے دیں۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے پرچی دے دی ہے، میں مختصراً ایک بات کرتا ہوں۔ دونوں شخصیات موجود ہیں اس وقت، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی موجود ہیں اور مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے وہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، وہ جواب دیں گے، ان کے پاس دلیل ہوگی، دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ میں اس میں پارٹی کیسے بنوں؟ سنا تو ہم نے بھی یہی تھا کہ وہاں کتنی بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے سن تو یہی رکھا ہے، پروف میرے پاس کوئی نہیں۔ 2007 جولائی کی بات ہے میرے خیال میں کہ جون کی بات ہے، سنا تو ہم نے تھا، میڈیا اس وقت کہہ رہا تھا۔ اب میڈیا کی ہر بات سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک جملہ یہاں میں کہتا ہوں، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف جو اس طرح کمپین شروع ہوئی ہے اور مولانا کی ذات پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نا، اس سے میرا دل خفا ہے،
اختلاف کرو, ہم نے بھی کیا ہے, دلیل سے کرو نا یار, عزت سے کرو, احترام سے کرو. مفتی عبد الرحیم صاحب سفید ریش آدمی ہے, سفید داڑھی ہے یار, جس کی باپ سے بھی اس کی عمر زیادہ ہے, وہ بھی اس کو گالیاں دے رہا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر, اتنی گالیاں. یہ تو تم نے مرغان جنگی بنا رکھا ہے یار. ایک بزرگ سے خالی سفید ریش سے بھی اندر اختلاف کرے تو کس دلیل سے کرتا ہے؟ چاہے جائے کہ وہ حافظ ہو, عالم ہو, مفتی ہو, محدث ہو, ایک مدرسے کا محتمم ہو. یہ باتیں بالکل غلط ہیں. کسی نے مفتی عبد الرحیم صاحب سے اختلاف کرنا ہے تو جا کر ان کو ثبوت دے دے. وہ جو ثبوت مانگ رہے ہیں, نہیں ہے ثبوت تو چپ ہو جائے, پارٹی نہ بنے, آپ خاموش ہو جائیں, نہ ادھر رہیں. مولوی عبدالعزیز صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے, وہ دے دیں گے. اللہ خیر صلاح, میں تو وہاں موجود نہیں تھا کہ میں مفتی عبد الرحیم صاحب کو جا کے ثبوت دکھاؤں, اس لیے میں اس پر نہیں بولنا چاہ رہا تھا. میں اس پہ بولتا ہوں جس پر میرے پاس پروف ہو, ثبوت ہو, ایویڈنس ہو, اور پھر میں بولتا ہوں جیسے بولنے کا حق ہو. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں. لیکن اختلاف میرے خیال میں لوگ آج پتہ نہیں ہر جلسے میں ہمیں پرچیاں دیتے ہیں, یا آج آپ نے یہاں پرچی دے دی. میں نے کئی جگہ جلسوں میں پرچیوں کو ان کو اسکپ کیا, میں نے کہا میں جواب نہیں دیتا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ سرکاری بورڈ کے مسئلے پر نا مفتی عبد الرحیم صاحب سے اختلاف کیا تھا, جمعیت علماء کے موقف کو ڈیفینڈ کیا تھا, تو اب میرا اختلاف ہے تو ہر بات میں اختلاف کروں گا. نہیں, اس وقت پروف تھا, میں نے بات کی تھی. اس مسئلے پر جس کے پاس پروف ہے وہ مولانا عبدالعزیز ہے. وہ مولانا عبدالعزیز سے پروف پیش کرے نا کہ جی ہمارے یہ مدرسے کی لسٹ ہے, اتنی بچیاں تھیں, اتنی شہید ہوں گے, پیش کرے, کس سے ہی ختم ہو جائے گا نا. وہ کوئی ثبوت دے دے. ایک بندہ سوال کر رہا ہے, دوسرا جواب دے رہا ہے, سوال والا بھی زندہ, جواب والا بھی زندہ, دونوں کے معاملات, دونوں کہتے ہیں ہماری وٹنس ہیں, بولیں ثبوت دے. نہ میں وہاں موجود ہوں, نہ میرا وہاں کوئی مسئلہ ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ میں مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب کے خلاف گالیاں دینا شروع کر دوں, میں اتنا نہیں کروں گا. میں ان دونوں حضرات کی باتوں کو سن چکا ہوں, ان کی بھی سنی ہے, ان کی بھی سنی ہے. لہجہ مفتی عبد الرحیم صاحب کا بھی سنا ہے, لہجہ اس کا بھی سنا ہے. میں اس پر کمنٹس کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. مفتی صاحب سے اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے, دلیل سے کریں, ثبوت سے کریں, گالیاں نہ دیں. سفید ریش آدمی ہے, عالم دین ہے, اللہ والے ہیں, ایسے ان کے ساتھ آپ الزامات کی باتیں نہ کریں. کسی کے ساتھ کوئی مخالف بھی ہو, ہم اس سے بھی عزت کی بات کرتے ہیں. یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے, میں نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا کہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے یوں کہا, او ہمارے خلاف تو بدتمیزی کا طوفان آ گیا, مفتی عبد الواحد قریشی بریلوی بن گیا, فلاں بن گیا, اس کو رضا خان کہنا چاہیے تھا, اس نے یوں کہہ دیا. میں نے کہا تم لاکھ جلو اور سڑو نا, ہمیں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ نے مخالف عالم دین ہو تو اس کی عزت اور احترام کو سامنے رکھ کے بات کرنا سکھایا, دلیل کے ساتھ بات کرنا سمجھایا. ایک مکتب فکر کے وہ سربراہ ہیں مولانا احمد رضا خان, میں ان سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. تم چیخو روو, جو کہنا ہے کہہ لو, میں ہنس کے سہ جاؤں گا, لیکن میں اس طرح نہیں کروں گا. میں نے اس دن ایک دوست کو کہا کہ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں, یہ اب مجھے سن تو یاد نہیں ہے, 6-7 سال پرانی بات ہے, حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہ وہاں تشریف لے گئے تو حضرت نے وہاں جملہ فرمایا, بڑا پیارا فرمایا. کہا دیوبندیت کے نام پہ بھی آج کل لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں. اس وقت ہم نے سوچا تھا پتہ نہیں مولانا کیسے کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیت کے نام پہ دکان کھول رکھی ہے, مارکیٹ بنی ہوئی ہے, پلازے بنے ہوئے ہیں. میں نے میرے مولانا کی بات کو لیا, دلیل نہیں تھا ہمارے پاس. یہ جو اب تماشے شروع ہوئے نا, صرف اتنی بات کہنے پہ کہ مولانا احمد رضا خان یوں کہتے ہیں یا یوں فرماتے ہیں, اتنا جملہ کہا, اس کے اوپر جو باتیں شروع ہوئی مجھے پتا چلا کہ واقعی دیوبندیت کی دکانیں یہی ہیں. اس وقت تو شاید دکانیں تھیں, آج کل تو مارکیٹ اور پلازے کھول کے رکھ دی ہیں. تو اس لیے کسی سے بات کرنی ہے, اختلاف کرنا ہے, قوت دلیل سے اختلاف کرو, قوت گالی سے اختلاف نہ کریں. دلیل دے دیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کے خلاف کسی کے پاس دلیل ہے, وہ دلیل لائے. نہیں دلیل, میں انکار نہیں کرتا وہاں شادتے ہوں, یا میں نے سنا تو ہے نا, تو میں چپ ہو جاؤں گا, پارٹی نہیں بنوں گا. ان کے پاس بھی اپنے پروف ہیں, وہ کیوں انکار کر رہے ہیں, اور ان کے پاس بھی کوئی اپنے پروف ہیں, پتہ نہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کا لہجہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا لہجہ کیسے ہے, ان کا انداز کیسے ہے. بس اب میں علمان و لفیظ کہوں یا کیا کہوں, مفتی عبد الرحیم صاحب کا لہجہ تو بڑا پیارا ہے نا, لیکن دلیل کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. دونوں زندہ ہیں, صاحب معاملہ ہیں, موجود ہیں, ان کا درد سر ہے, مفتی عبد الواحد قریشی کا درد سر نہیں ہے.